بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ سب سے پہلے اپنے بیان کا آغاز حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مکیوں کے درمیان ہونے والی اس گفتگو سے کرتے ہیں، جیسے حضور سیدنا مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی شورائے آفاق کتاب مثنوی شریف میں اپنے بڑے خوبصورت اور منفرد انداز میں بیان کیا ہے۔ آپ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شہد کی مکھی سے دریافت کیا کہ تم شہد کیسے بناتی ہو؟ میرے محترم ناظرین کرام، شہد کی مکھی نے عرض کیا کہ ہم چمن میں جا کر ہر پھول کا رس چوستی ہیں، پھر وہ رس لیے اپنے چھتوں تک آ جاتی ہے اور وہاں اسے اگل دیتی ہے، بس پھر اس کا شہد بن جاتا ہے۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھولوں کا رس تو کڑوا بھی ہوتا ہے، زہر بھی ہوتا ہے، تو اس میں میٹھا شہد کیسے بنتا ہے اور اس میں مٹاس کہاں سے آتی ہے؟ تو شہد کی مکھی نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب ہم چمن سے چھتے تک آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھتے ہوئے آتے ہیں۔ شہد میں یہ لذت اور مٹاس اسی درود پاک کی برکت کی وجہ سے ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس واقعے میں ہمیں درود پاک پڑھنے اور اس پر حاصل ہونے والی برکت کا سبق ملتا ہے کہ جو لذت اور مٹاس سے بھرا شہد ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ لذت اور مٹاس اس میں درود پاک کی برکت سے پیدا ہوتا ہے۔ درود پاک کی برکتوں میں فضیلتوں کے بارے میں میرا ایک ویڈیو میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، اس کا لنک بھی میں یہاں دیتا ہوں، آپ وہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ محترم ناظرین کرام، جناب حاتم طائی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ غیر معمولی شجاعت اور ثقافت کی وجہ سے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ایک دفعہ حاتم طائی نے کہا کہ میں نے زندگی میں کئی علوم حاصل کیے، مگر آخر میں 4 باتوں پر میں ٹھہر گیا، مطلب میرے سارے علوم کا خلاصہ 4 باتوں میں پہنا تھا، میں نے انہوں نے اختیار کر لیا اور مطمئن ہو گیا۔ پہلا علم جو میں نے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے نہ تو مجھ سے کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے، اس لیے رزق کے معاملے میں بے فکر ہو گیا۔ محترم ناظرین کرام، دوسرے علم کے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ زندگی میں جو حق یعنی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے وہ مجھے ہی ادا کرنے ہیں، بس پھر میں اس کے کاموں میں لگ جاتا ہوں، یعنی جو نیکی کا حکم مجھے عطا کیا گیا ہے میں اس میں مشغول ہو گیا۔ حاتم طائی نے اپنے تیسرے علم کے بارے میں بتایا کہ ایک چیز جو مجھے ہر وقت دیکھتی ہے، ڈھونڈتی ہے اور میرے پیچھا کرتی ہے اور میرے تعاقب میں رہتی ہے، وہ ہے میرا موت۔ اس سے بھاگ نہیں سکتا، اس نے آنا ہے اور وہ آئے گی، اس لیے میں نے اس سے سمجھوتا کر لیا۔ محترم ناظرین کرام، حاتم طائی نے فرمایا کہ چوتھا اور آخری علم جو میں نے حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ میں جان گیا ہوں کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، میرے ہر کام سے باخبر ہے، لہذا اس خوف سے میں نے برے کام چھوڑ دیے اور گناہوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ پیارے اور محترم ناظرین کرام، حاتم طائی کے بتائے ہوئے ان 4 علوم کو سن کر یہ سبق ملتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ 4 علوم ہماری زندگی کے لیے ایک اصول اور ایسی مشعل راہ ہیں کہ جن لوگوں نے انہیں اپنا لیا ان کے لیے زندگی اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اصل میں قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات و زندگی میں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے اعمال میں، بزرگان دین کے واقعات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں میں
ایک مکمل اور کامیاب زندگی گزارنے کا تمام اصول و ضوابط ہمیں صاف دکھائی دیتے ہیں، مگر ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے طریقوں کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں، اور جب وہ میسر نہیں ہوتی تو گلا شکوہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، مزید ملتے ہیں ایک دلچسپ سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، والسلام۔